بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کچھ لوگ اس مہینے کو، اس مبارک مہینے کو، محرم الحرام کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس مبارک مہینے محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سوگ اور رنج و غم والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، شہادت کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جس کے لیے رویا جائے، جس کے لیے واویلا مچایا جائے۔ شہادت کوئی ایسی بری اور منحوس چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے غم منایا جائے، اس کے لیے ماتم کیا جائے، اس کے لیے اپنے بالوں کو نوچا جائے، اپنے سینے کو زخمی کیا جائے، اور اس مہینے میں خوشی کی کوئی تقریب منعقد نہ کی جائے، بلکہ اس مہینے میں سوگ کے لیے کالا کپڑا اور کالا لباس پہن کر گھوما جائے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیے، شہادت ایک عظیم دولت ہے، شہادت ایک عظیم سعادت ہے، شہادت ایک خدائی تحفہ ہے، شہادت ایک ایسے اونچے مقام و مرتبے کا نام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شہادت وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پہلے ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے۔ نبوت ہمارے نبی پر ختم ہو گئی، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور صدیقیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب سب سے اونچا مقام نبوت اور صدیقیت کے بعد شہادت کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی خلفائے راشدین کو، باقی صحابہ کرام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچایا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، اس لیے کہ نبوت اور صداقت کے بعد، صدیقیت کے بعد، شہادت کے علاوہ سب سے اونچا مقام کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شہادت ایک عظیم دولت ہے، شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت ایک عظیم سعادت ہے، شہادت وہ عظیم سعادت ہے جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کی، جس کی تمنا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی، جس کی تمنا اولیاء کرام نے کی، جس کی تمنا بزرگان دین نے کی۔ شہادت وہ عظیم نعمت ہے جس کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، کہ اے میرے پروردگار عالم، میری یہ تمنا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیوں، شہادت وہ عظیم سعادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں تمام شہیدوں کو
جب لایا جائے گا تو اللہ رب العزت ان سے دریافت کریں گے کہ اے شہیدو تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ تو ان شہیدوں میں سے کوئی ایک بھی شہید یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم کو جنت میں فلاں قسم کے محل عطا فرما، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا اے اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ قسم کے باغات عطا فرما اور جنت میں اعلیٰ قسم کا پھل فروٹ عطا فرما، بلکہ ہر شہید یہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا، اپنی گردن کٹوانے کا جو لطف اور مزہ آیا تھا وہ پوری زندگی میں دنیا میں کبھی نہیں آیا، اس لیے اے میرے پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے کا اور اپنی گردن کٹوانے کا ایک بار پھر لطف اور مزہ آ جائے۔ شہادت وہ عظیم دولت ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مصلی رسول پر آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ جہاد کا اعلان ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دعوی نبوت کرنے والے کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مقابلہ سخت تھا، اس جنگ میں تقریباً 1200 قرآن کریم کے قاری بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ جب گھر واپس لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کر فرمایا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرا چچا تو شہید ہو گیا اور تو زندہ بچ کر واپس آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو کہیں چھپ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو دشمن کو پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو دشمن کے ڈر سے میدان جنگ سے الگ کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا؟ کاش کہ تو بھی شہید ہو جاتا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے فخر کرتا اور میں اپنے پروردگار عالم سے کہتا کہ اے پروردگار عالم، تیرے نبی کی ختم نبوت کے خاطر میں نے بھی اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو شہید کرایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میں نے اور چچا نے مل کر دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے ابا جان، چچا کی دعا تو قبول ہو گئی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، شہادت وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ چنانچہ حضرات معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما جیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی جنگ بدر میں شریک ہو کر ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ شہادت وہ عظیم دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بوڑھی مائیں اور عورتیں بھی بے تاب رہا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جہاد کا اعلان ہوا۔ جب ایک عورت نے یہ اعلان سنا، حی علی الجہاد، کہ لوگوں آ جاؤ جہاد پر، وہ اپنے معصوم بچے کو لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرے گا میدان جہاد میں جا کر؟ یہ تو نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے، وہاں تو نوجوانوں کی ضرورت ہے، وہاں تو لڑنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے
عجیب جواب دیا، فرمانے لگی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں کہ میں شہید کی ماں کہلاؤں، خاوند نہیں جسے بھیجوں، بھائی نہیں جسے میدان جہاد کی طرف روانہ کروں، یہی ایک لخت جگر ہے جسے لے کر آئی ہوں، کچھ اور تو نہیں کر سکے گا مگر کسی مجاہد کے ہاتھ کی ڈھال تو بن ہی جائے گا، جب کافر اس پر حملہ کرے گا تو وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ میرے دوستو، شہادت وہ عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی اللہ رب العزت کے راہ میں شہید ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت جاتے ہیں، مگر جب کوئی اپنی جان اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے اللہ رب العزت خود تشریف لے جاتے ہیں۔ شہادت وہ عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی گردن کٹاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شہادت وہ عظیم خدائی تحفہ ہے کہ جس بندے کو شہادت ملتی ہے، جس وقت اس کی روح نکلتی ہے، اسی وقت سے اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ شہید کو اسی وقت سے ابدی زندگی مل جاتی ہے، شہید کو اسی وقت سے اصلی زندگی مل جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شہید کربلا زندہ ہیں جب قرآن کہتا ہے، شہید کربلا زندہ ہیں جب قرآن کہتا ہے تو پھر زندوں پر یہ سینہ زنی اچھی نہیں لگتی۔ روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندے و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت ایک نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں، شہادت غم کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز ہے۔ شہادت کوئی ایسی بری اور منحوس چیز نہیں کہ جس کے لیے رویا جائے، جس کے لیے ماتم کیے جائے۔ اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے دردناک شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور آپ کے اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں کسی کی شہادت پر ماتم کی اجازت ہوتی تو پوری اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، تو پھر کوئی سال، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ خالی نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بڑے کی شہادت پیش نہ آئی ہو۔ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادتیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادتیں ہوئیں، تو ہم کس پر ماتم کریں؟ اور یہ سب شہادتیں
قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق شہدائے کربلا سے افضل ہیں، شہدائے احد شہدائے کربلا سے افضل ہیں، شہدائے خیبر شہدائے کربلا سے افضل ہیں۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو مسلمان پورے سال ماتم ہی کرتے رہتے، پورے سال روتے پیٹتے ہی رہتے، پورے سال نوحہ اور مرثیہ ہی پڑھتے رہتے، تو پھر ان کے پاس کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں سوائے ماتم کے اور رونے پیٹنے کے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام میں نہ کل ماتم کی اجازت تھی، نہ آج ماتم کی اجازت ہے، اور نہ قیامت تک اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمد